اس سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دماغ میں علامہ اقبال کا شعر آ رہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ. تو عقیدہ توحید جو ہے وہ عمل مانگتا ہے. یہ سارا عملی عقیدہ ہے. عقیدہ توحید عمل ہی عمل ہے، اور ہر مصیبت اور ہر مشکل کے لیے شافی دوا ہے عقیدہ توحید. اور شروع سے لے کر آخر تک پوری کائنات کی انسانی پورے سلسلے کو، مطلب علم الانسان کو پڑھیے تو ہر مذہب جو بھی آیا، جو بھی نبی لایا، لا الہ الا اللہ موجود تھا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ بنیاد ہے انسان کی. اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی الہ، کوئی معبود ہرگز نہیں ہے سوائے خدا کے. یہ جو اللہ کی سختی ہے، جو توانائی ہے، یوں سمجھیے کہ اردو ڈکشنری میں عربی کا ترجمہ جو ہے وہ بہت کم چیزیں بعین ہی آ سکتی ہے. اس لیے قرآن کے ترجمے میں بھی بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، کیونکہ عربی کو بعین ہی اردو میں اتارنا مشکل ہے. اب یہ ہرگز اگر 100 مرتبہ آپ کہیں ہرگز جو سختی اور جو توانائی ملے گی اتنا ہے لفظ اللہ. اتنا سختی سے یعنی ہر خدا کا انکار. اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ہیرو ہے توحید کا تاریخ میں، وہ حضرت ابراہیم ہے، جنہوں نے ہر قسم کا خدا کے برابر جو اٹھا ان سب چیزوں کو ختم کیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے تھا، عشق خدا تھا، عقیدہ توحید تھا. عقیدہ توحید میں فہیم بھائی انسان کے اندر سے 2 چیزیں ہیں جو اس کو ہمیشہ اس کا سر جھکاتی ہیں یا اس کو زندگی میں ہمیشہ ٹھوکریں کھلاتی ہیں. ایک لالچ اور ایک خوف. خوف میں انسان ذلیل ہوتا ہے اور دوسرا لالچ اسے لے ڈوبتا ہے. لیکن عقیدہ توحید کا ثمر یہ ہے کہ جو انسان عقیدہ توحید پہ اللہ الہ الا اللہ کی اس توانائی کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ نہ کسی کائنات کے کسی بڑے سے بڑے لالچ میں آتا ہے، نہ کسی بڑے بڑے خوف سے خوفزدہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم آگ جلتی ہوئی آگ میں کیوں کودے؟ عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا کہ معلوم تھا کہ آگ جلانے والا چھوٹا ہے، آگ بجھانے والا بڑا ہے. تو یہ عقیدہ توحید کی وہ سختی جو ہے یہ مسلسل چلی آ رہی ہے. مسلسل نسلوں میں بتایا جاتا ہے کہ اور جگہ جگہ پر سجدہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی دروازہ ہو اور جو اتنا مضبوط ہو اور اتنا شافی ہو اور اتنا مکمل ہو. خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی جس نے بھی خوف اور لالچ کے خلاف جنگ کی، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. مولا علی نے جتنی بھی جنگیں لگی لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود ہمارا ملک بھی لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ عقیدہ توحید ہے جس پر پوری کائنات کے انسانوں کی عظمتیں پوشیدہ ہیں، عزتیں پوشیدہ ہیں اور بندگی پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس حوالے سے تو جو ایمان کی گواہی ہے یہ تو صرف ایک خدا پہ یقین جو ہے اس کا مطلب صرف. لیکن زبان کے حوالے سے وہ میں نے پہلے علامہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، زبان سے کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے. نہیں میں وہی کہتا کہ صرف خدا پہ یقین ایمان کی گواہی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شریعت جو بھی آتی رہی وہ آگے اس نبی کی ساتھ گواہی. جس طرح میں عجیب ہے کہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے ایمان کے، پچھلے رسولوں پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، یہ ایک ہم آہنگی ہے انسانی رشتوں کی. خدا شروع دن سے آج تک لوگوں کو ایک ہی لڑی میں پرونا چاہ رہا ہے. تو وہ تمام انبیاء پر ایمان، تمام کتب پر ایمان، یہ ایمان کے حصے ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ فاطمہ بنت اسد جب کعبہ میں گئی ہیں تو سب سے پہلے کہا ہے خدا میں تیرے پچھلے تمام نبیوں پر یقین رکھتی ہوں اور میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، حالانکہ ابھی قرآن نہیں اترا. تو یہ عقیدے میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کو اس کے تمام انبیاء پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کو اپنا الہ ماننا ہوگا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بالکل صحیح، بالکل صحیح.